جو لوگ کچھ سوالات آن لائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکے. تو اس میں کچھ سوالات میرے سامنے آئے ہیں, میں ان کے پہلے آہستہ آہستہ مختصر میں جواب دے دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پہلا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے موجودہ نظام کو کافرانہ, ظالمانہ اور فاسقانہ, اس کے حکمرانوں کو بھی کافر, فاسق اور ظالم کہا جائے گا؟ سورہ المائدہ کی ان آیات کے لحاظ سے کہ جو کوئی فیصلے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک کے مطابق نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں, ظالم ہیں, فاسق ہیں. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون واولئک هم الفاسقون واولئک هم الظالمون. یہ تین چیزیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہی ہیں. اصل میں بنیادی طور پر پاکستان کا جو آئین ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور ہمارے اعمال درست نہیں ہیں. اور کلمہ پڑھنے کے بھی وہ پوری صورتحال جو ہے ویسے ہی ہے جیسے ہم لوگ بچپن میں پڑھ لیا جاتا ہے. اور اس کی وجہ سے ہم کافر تو نہیں کہہ سکتے, لیکن بنیادی طور پر فسق ضرور ہے اور اس کے ساتھ ظلم ضرور ہے کہ ہم نے اس کے اوپر لکھ کے ہم ایک منافقت کر رہے ہیں کہ ہم اس کے مطابق اپنے آئین کے مطابق فیصلے نہیں کر پا رہے. اور اس میں بھی آئین کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم نے خاص طور پہ ایسی رکھ دی تھیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے لیے راستے رکے ہوئے ہیں. مطلب ریپگننٹ, نو لا شوڈ بی ریپگننٹ ٹو, شوڈ بی بعد والا, پہلے والے کو کیسے ٹھیک کریں گے, کس طرح کریں گے. اور جو ورثے میں ہمیں اینگلو سیکسن لا ملا تھا اس اینگلو سیکسن لا کو ہم نے کسی طور پر بھی درست کرنے کی کوشش نہیں کی. ہماری اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ بنی ہوئی تھی, اگرچہ کہ ایوب خان کے زمانے میں بھی تھی, لیکن اسلامی نظریاتی کونسل کا بھی یہ ہے کہ یہ اسلامی نہیں ہے, یہ غیر اسلامی ہے. لیکن یہ کبھی اسلامی نظریاتی کونسل محنت نہیں کرتی کہ اس کا آگے جواب کیا ہوگا. نعرے بہت زبردست ہیں, شاندار, سود نہیں ہونا چاہیے, ویسٹرن اکنامک سسٹم غلط ہے, لیکن ہمارا متبادل کیا ہے, ہمارے ادارے کون سے ہوں گے, ہمارے انسٹیٹیوشن کس طرح کے ہوں گے, ہم کس طرح جو ہے اپنے نظام کو چلائیں گے. اس کی جو نٹی گریٹی ہوتی ہے, تفصیل ہوتی ہے. بینک کے متبادل کون سا ادارہ ہوگا, اس پہ کچھ ہم نے کام کیا ہوا ہے روڈیمنٹری, لیکن آگے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے. اور میں کوشش کرتا ہوں اور درخواست بھی کرتا ہوں ان لوگوں سے کہ جو کام کرتے ہیں اگر ہم ایک ساتھ یہاں پر اکٹھے جمع ہو جائیں تو وہ کام بہت ضروری ہے. بغیر محنت کے اور بغیر تیاری کے انقلاب نہیں آیا کرتے, نہ دنیا میں بنتے ہوتے ہیں. آپ کا ایجوکیشن سسٹم کون سا ہے, آپ کا کہاں ہے پڑا ہوا؟ آپ کا پہلی سے لے کے کم از کم 12ویں تک آپ کا سلیبس تو موجود ہونا چاہیے. آپ کا لیگل سسٹم کون سا ہے, آپ نے کہاں ہے؟ آپ نے 478 کے قریب قانون ہے, کیا آپ ان کو متبادل کر کے تبدیل کر کے بتایا کہ کون سا؟ آپ کو لیگل ایکسپرٹ چاہیے جو اس کو تبدیل کر دیں. آپ کا بازار کا سسٹم, اکنامک صورتحال وہ کیسی ہے؟ سوق العدلیہ 1920 میں تھا جو ختم ہو گیا, تو کیسے؟ تو بنیادی طور پر فاسقانہ, ظالمانہ اس طرح ہے کہ ہم ایک منافقت کر رہے ہیں, ہم کہتے کچھ کہیں اور کرتے کچھ ہیں. اس وجہ سے اس کو مکمل طور پر تو کفر نہیں کہا جا سکتا, جیسے بہت شدت پسند رہتے ہیں. پھر اگر کفر کہہ دیں تو یہ دارالحرب ہو جاتا ہے, پھر یہاں سے ہجرت بن جاتی ہے. تو ہجرت تو نہیں ہے, ہم نے تو یہاں کام کرنا ہے. اسلام میں تصویر بنانے, کھنچوانے اور دیکھنے کا کیا حکم ہے, چاہے وہ اخباروں میں آنے والی تصویریں ہی کیوں نہ ہو. تو اس وقت دنیا میں شاید کوئی بھی ایسی فک والے نہیں ہیں کہ جو تصویر نہ کھنچواتے ہوں اور تصویر نہ لگاتے ہوں اور ویڈیو نہ بناتے ہوں اور یوٹیوب چینل نہ ہوتے ہیں. کوئی بھی نہیں ہے. اب لوگوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے. مجھے صرف اس حدیث سے اس کا میں دیتا ہوں کہ بنیادی طور پر نیت بہت امپورٹنٹ ہے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دفعہ آپ کے گھر پہ دروازے پہ ایک پردہ تھا, اس میں کچھ تصویریں تھیں. تو تصویریں دیکھتے ہوئے آپ نے کہا کہ یہ پردہ مجھے ڈسٹرب کرتا ہے, اس کو ہٹا دیں. تو ہٹا دیا تو حضرت ابو دردہ جیسے وہ پردہ لے گئے. تو ایک دن حضرت عمر گزرتے ہوئے کہیں گزرے تو حضرت ابو دردہ کے گھر گئے تو انہوں نے اس کا تکیہ بنایا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ابو دردہ یہ تم نے وہی پردہ جو رسول اللہ نے تھا تو تم نے اس کا تکیہ بنایا؟ کہا میں نے اجازت لے لی تھی. انہوں نے کہا آپ تکیہ بناؤ اس کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی صورتحال ایسی ضرور ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اس کی پرمیشن, اس لیے اب تو فقہاء نے اجازت دے دی. پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ جب اس کی اجازتیں نہیں ہوتی تھی, اب صورتحال یہی ہے. آج کل کا بینکنگ سسٹم مکمل سود پر چلتا ہے, تو کیا بینک میں نوکری کرنا جائز ہے؟ ہمارے ہاں یہ تصور عام ہے کہ بینک کی نوکری ناجائز ہے. مطلب آدمی جس کی ساری کمائی بالکل ناجائز ہے. تمام علماء, تمام فقہاء اس پہ متفق ہیں کہ بینک کی نوکری جائز نہیں ہے, اور اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ مجبوری میں کر رہا ہے تو وہ کر سکتا ہے, کیونکہ اللہ کی قرآن میں ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ کا تقوی کرو
اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت، اگر استطاعت موجود ہے تو فوراً چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ اس کا لکھنے والے پہ بھی لعنت ہے، اس کے ہر چیز پہ لعنت، اور بینک مکمل طور پہ سود ہے۔ یہ کوئی اس پہ کچھ لوگوں نے اس پہ راستہ نکالا ہے کہ یہ وہ اس طرح کا سود نہیں ہے، غامدی صاحب وغیرہ ہیں، لیکن وہ بہت قلیل لوگ ہیں اور ان کو دنیا میں مانتے نہیں، انہوں نے اپنا ایک راستہ نکالنے کی بات کی ہے۔ آپ اپنے آپ کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتے، تو راستہ وہ نکالنا چاہیے جس کی آخرت میں آپ کی جواب دہی ہو سکے۔ آپ کے نزدیک پاکستان میں اس وقت کوئی بھی ایسی جماعت موجود ہے جو شرعی نظام کے نافذ کرنے کی اہل ہو؟ مطلب کیا کسی کے پاس مکمل، دیکھیں میں نے پہلے بھی اس پہ تفصیل سے آپ کو ذکر کر دیا کہ بنیادی طور پر شریعت کے نظام کو آج کے جدید تقاضوں کے حساب سے اس طرح بنایا جائے کہ فوری طور پہ نافذ العمل ہو، اس پہ ہمارے ہاں کسی جماعت نے کوئی کام نہیں کیا، بلکہ دنیا میں بھی کسی جماعت نے کوئی کام نہیں کیا۔ میں آپ کو عرض کروں کہ جب ہم نے سود پہ کام شروع کیا تھا تو سود پہ بڑا اچھا کام ہوا ہے، لیکن جو 400 سال پہلے کتابیں لکھی گئی تھیں وہی 400 سال پہلے وہی حدیثیں ہیں، وہی سب کچھ ہے، سود حرام ہے۔ اب سود حرام ہے تو سپریم کورٹ نے سب سے پہلا سوال پوچھا خورشید صاحب سے کہ آپ 24 گھنٹے کی ان کی بحث ہے وہاں کہ آپ یہ بتائیں کہ حرام ہے تو متبادل کیا ہے؟ تو متبادل پھر انہوں نے اسٹیٹ بینک کو دے دیا ہے بناؤ، تو اسٹیٹ بینک کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ سور بیچنے والے کو کہا کہ تم بکریاں کیسے بیچو گے، تو نہیں بیچ سکتا تھا نا، کیونکہ ہمارے ہاں ہر طرح کی تنظیم کی موجود ہے، ڈنڈے مار بھی ہے، جمہوریت والی بھی ہے، ہمارے ہاں انٹلیکچوئل تھنک ٹینک کی کمی ہے۔ لیکن اسلام بنیادی طور پر آپ کا جب تتیلیہ کا مدرسہ تھا، جو بغداد کا مدرسہ تھا، جو امام ابو حنیفہ کا مدرسہ تھا، جو کوفہ کا، یہ علمی مدرسے تھے، یہ جلوسوں والے نہیں تھے، یہ جلسوں والے۔ ان کا کام ہے کہ آج امت کھڑی ہوئی ہے۔ امام ابو حنیفہ کی جو فقہ تھی، امام ابو یوسف کی جو نظام کتاب العدل ہے، جو ان کی کتاب الخراج جو ہے، جو وہ ان کی کتاب آج تک ایک بنیاد بنی ہوئی ہے اس کے اندر، ان لوگوں نے کام کیا، ہم نے کام نہیں کیا، ہم نے صرف فتاوا دیے ہیں، جواب دیا، انہیں پیچھا اٹھایا تھا۔ دین کو آج کے مطابق کیسے کرنا ہے، مطلب ایجوکیشن سسٹم ہی آپ لے لیں نا، ہم نے کوئی ایجوکیشن سسٹم کا کام نہیں کیا۔ آج مجھے ایک اسلامی اسکول کھولنا پڑ جائے تو میں کہاں سے کتابیں اس کو دوں گا؟ مجھے وہی اس کو سنڈریلا ہی پڑھانی پڑے، کیونکہ ظاہر بات ہے اس کو میں نے بچے نے نوکری بھی تو کرنی ہے، ساری بات ہے، ہم نے علم تو تعلیم کے ساتھ، تو بنیادی طور پر مجھے نہیں لگتا کہ تنظیمیں بہت ہیں ماشاءاللہ، لیکن آج کسی کو اللہ اقتدار دے دے، جیسے MMA کو 5 سال اقتدار ملا نا، آدھے گھنٹے کا بھی قانون نہیں بنا سکے، ایک حسبہ بل بنایا، وہ بھی ڈنڈے مار بل تھا، وہ آگے جا کے رہ گیا۔ پاکستان نے 75 سالہ غیر سیاسی اور سیاسی جدوجہد کے بعد ہی بھی دین اسلام عملی طور پر نافذ اور رائج نہ ہونے کے کیا اسباب اور علاج ہیں، اس پر تو پورا ایک کم از کم 2-3 گھنٹے بلکہ زیادہ کا لیکچر دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اسباب بنیادی طور پر میں جو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو سٹرکچر ہمیں ورثے میں ملا تھا وہ جمہوری تھا، اور اس پہ بڑے لوگ جزبز بھی ہوتے ہیں کہ راستہ کیا ہے، فلاں کیا ہے۔ اس جمہوری سٹرکچر میں آپ کسی طور پر بھی ایک مکمل اسلامی نظام کا نفاذ نہیں کر سکتے۔ خود اللہ تبارک تعالیٰ تعاون تو اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اے نبی اگر تم اکثریت کے کہنے پر چلو گے تو تمہیں یقیناً گمراہ کر دیں گے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ قرآن اس وقت تک اس کا نظام ٹھیک نہیں جب تک 400 لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ، ان میں سے کم از کم 2/3 جو ہیں، یا ایک ہاف جو ہیں 272، آج کل 272 ہے میرے خیال، وہ جو اس کو تصدیق نہیں کرتے، لیکن قرآن اپنی تصدیق نہیں مانتا۔ ایک آدمی بھی اگر قرآن کی تصدیق کر رہا ہے اور پارلیمنٹ میں اکیلا ہے تو وہی کافی ہے، لیکن ہم نے اس کی تصدیق کے اوپر اس کو محتاج کر دیا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو، ان میں سے اکثریت ایسی ہوتی ہے جن کو ناظرہ قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا، جن میں اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی ہوتی، جن میں اکثریت ایسی ہوتی ہے جن کے دین کے ساتھ ان کا تعلق بس واجبی سا ہوتا ہے، مولوی ان کی نماز جنازہ پڑھاتا ہے، مولوی ان کا نکاح پڑھاتا ہے، مولوی ان کے کان میں اذان دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہم نے قرآن پاک کی نفاذ کو چھوڑا ہوا ہے۔ تو قرآن پاک کے نفاذ کے لیے میں بنیادی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہر چیز کے لیے ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے، اس لیے پاکستان میں اگر ووٹنگ کے لیے ایک منیمم معیار مقرر کیا جائے، امیدوار کے لیے نہیں، ووٹنگ کے لیے، دیکھیں آپ 18 سال آپ نے معیار رکھا، ایج کا معیار رکھا، آپ 18 سال سے پہلے والے کے کیوں نہیں دیتے؟ کیوں کہتے ہیں 18 سال میچورٹی ایج ہے؟ ٹھیک، ایک کنڈیشن رکھ دی آپ نے، آپ 12 سال کے ذہین بچے کی 13 سال کے بہترین ذہین بچے کا ووٹ نہیں لیتے، لیکن 86 سال کا فاتر العقل جس کی یادداشت چلی گئی ہو جاتی ہے، جس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، اس کا ووٹ لیتے ہیں۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بنیاد پر ووٹ نہیں لے رہے، آپ فراڈ کر رہے ہیں۔ تو اس فراڈ کو ختم کرنے کے لیے بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے آپ سارے کا سارا جو ہے سسٹم جو ہے اس کے اندر ووٹنگ، اور یہ ووٹنگ اسی وقت ٹھیک ہو سکتی ہے کہ جب ہم اس پورے نظام کو اگر جمہوری کرنا بھی ہے تو اس کو اللہ اس کے رسول کے تابع، کیونکہ اصل میں جمہوریت ہمارا لفظ ہے، مطلب جمہور مسلمانوں کا لفظ ہے، لیکن اس میں رائے دینے والے کی اہمیت پاک اسلام میں 62 اور 63 جو ہے وہ امیدوار پر لاگو نہیں ہوتی، ووٹر پر لاگو ہوتی ہے۔ جب ووٹر پہ لاگو کرو گے تو امیدوار خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ہونا چاہیے کہ آپ کو ایک ووٹنگ کارڈ بننا چاہیے، اس کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، اس کا ایک بار ہونا چاہیے، وہ جب تک آپ وہ اچیو نہیں کریں گے آپ آگے نہیں لے جا۔ دنیا پوری میں ہوتا ہے، آپ ایسے تو نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک میڈیکل کالج کھولنا ہے تو آپ علاقے کے اندر جا کے ووٹنگ کر دیں گے جی کون کون سے ہم پیتھولوجی رکھیں فلاں رکھیں، نہیں وہ نہیں کریں گے۔ ایک مل مالک جو ہے اس نے اگر اپنا ایک اور یونٹ لگانا ہے تو مزدوروں سے رائے نہیں لیتا، وہ کہتا ہے ٹیکنیکل بندے بلاؤ، میں یہاں پر کھپت ہے نہیں ہے، میں کون سا یونٹ لگاؤں، ٹیکسٹائل کا لگاؤں کسی اور کا لگاؤں۔ تو یہی مسئلہ اصل، تو بنیادی طور پر اس وجہ سے ہمارا معاملہ جو ہے وہ زیادہ خراب ہوا ہے۔